ارشاد ہوتا الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطع، یہ قطعات مقطع و تقطیعن سے بنا ہے۔ ایک ہے قطع یقطع، جس چیز کو کاٹ دینا، قطع تعلق منقطع کر دیے۔ ایک ہے قطع، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ یہ قطع کے اندر زور ہے، باب تفعیل، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اس سے مفعول بنا مقطع، وہ چیز جو ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کہ لکھا ہوا ہے الف لام میم تو ہم علم نہیں پڑھیں گے اسے، اور کہیں اگر یہ الفاظ اس طرح لکھے ہوں گے تو ہم پڑھیں گے علم، علم یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، علم۔ لیکن یہ نہیں، یہاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اور یہ نوٹ کیجئے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں پہلی مرتبہ حروف مقطعات آئے۔ یہ بہت سی صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں۔ آپ یوں نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان کے الفابیٹس جو ہیں الف با تا، اس کے بارے میں دو رائے ہیں، یہ 28 ہے یا 29 ہے۔ اگر الف کو علیحدہ مانے، حمزہ کو علیحدہ مانے تو یہ 29 بن جائے گا۔ الف اور حمزہ کو ایک ہی مانے تو یہ 28 ہے۔ ابھی دونوں عدد سامنے رکھیے، قرآن کی 29 صورتوں سے پہلے یہ حروف مقطعات ہیں، اور 28 کا آدھا کیجئے تو 14 حروف ہیں جو اس میں استعمال ہوئے۔ تو اس حوالے سے آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا کہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں یہ حروف مقطعات، اور جو یہ پوری تختی یعنی با تا سا جیم ہا خا یا تک، یہ کل جو ہے 28 میں سے آدھے کر دیجئے 14 حروف آئے ہیں، 14 نہیں آئے۔ بہرحال اس میں مزید میں نہیں جانا چاہتا اس وقت تفصیل میں، البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان کا علم، ان کے مفہوم، ان کے معنی کا علم بس اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے یہ کوڈ ورڈز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کوڈ ورڈ ہے کہ وحی آ رہی ہے، تو اس کے لیے گویا کہ یہ علامتی ایک حرف ہے کہ جس سے یقین ہو جائے اللہ کے رسول کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرشتہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام مجھے پہنچا رہا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ بہت سے علماء اور مفسرین نے کچھ اپنی خیال سے، کچھ تصوراتی طور پر، کچھ اپنے ذوق اور مزاج کے اعتبار سے ان کے معنی بھی متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، چونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے صحابہ کرام میں کہ حضور نے ان کے بارے میں خاص دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ، چونکہ چچا زاد بھائی تھے حضرت عباس، حضور کے چچا تھے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، تو بڑے محبت کے ساتھ دعا کی، نوجوان تھے، کہ اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا فہم عطا کر، تفقہ، فہم، گہرا فہم، اور اسے قرآن کی تعویل اور تفسیر تقریباً ہم وزن الفاظ ہیں، قرآن کی تفسیر اور تعویل کا علم عطا کر۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے تفسیری روایات جو آتی ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں مجاہد، اکرمہ وغیرہ، وہ سب سے زیادہ جو ہے تفسیری روایات آپ کو ملے گی ان سے۔ تو یہ حبر الامہ کہلاتے ہیں۔ حبر کہتے ہیں بہت بڑا عالم، جس کی جمع ہے احبار، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہ اہل کتاب پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ کی تنقید ہے کہ انہوں نے اپنے احبار یعنی بڑے بڑے علماء اور رہبان، بڑے راہب، انہیں بھی اللہ کے ساتھ خدا بنا لیا ہے۔ تو یہ جو ہے اسی سے یہ لفظ بنا، حبر، حبر سے ہے احبار، حبر کہتے ہیں بہت بڑا عالم، حبر الامہ، قرآن مجید کی تفسیر کے علم سے سب سے بڑھ کر واقف عبداللہ ابن عباس۔ اب ان کی ایک رائے آپ کو بتا رہا ہوں کہ الف لام میم وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جملے کا مخفف ہے، انا اللہ اعلم، میں اللہ زیادہ جانتا ہوں، انا اللہ اعلم۔ اب اس جملے کا پہلا لفظ ہے انا، اس کا تو پہلا حرف لے لیا الف، درمیان کا لفظ ہے اللہ،
اللہ کا درمیان کا حرف لے لیا لام، اور آخری حرف ہے اعلم، تو آخری حرف کا آخری لفظ کا آخری حرف لے لیا میم، تو الف لام میم انا اللہ اعلم، میں ہوں اللہ سب سے بہتر جاننے والا، سب سے بڑھ کر عالم۔